ایک شہر جسے دنیا کے 3 بڑے مذاہب مقدس مانتے ہیں، ایک شہر جہاں کے لیے صدیوں تک جنگ ہوتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس شہر پر قبضہ کرنے والوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کر دیا۔ خون سڑکوں پر بہہ رہا تھا، مسجدوں کی حرمت پامال کی جا رہی تھی، دنیا خاموش تھی، مسلم دنیا ٹوٹ چکی تھی، مایوسی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ مگر پھر تاریخ نے ایک ایسا نام دیکھا، ایک ایسا رہنما جس نے نہ صرف ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ آج تک یاد رکھتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ بارہویں صدی مسلم دنیا سیاسی طور پر کمزور ہو چکی تھی، مختلف علاقے الگ الگ حکمرانوں کے قبضے میں تھے۔ اسی دوران یورپ سے صلیبی فوجیں نکلیں اور انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 1099 میں جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تو تاریخ کے سب سے خونی مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، مسجد اقصی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ مسلم دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر اللہ کی سنت ہے، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو کوئی نہ کوئی رہنما ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی دور میں عراق کا ایک چھوٹا سا شہر تکریت، یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے یوسف بن ایوب۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی بچہ ایک دن دنیا کو صلاح الدین کے نام سے معلوم ہوگا، اور تاریخ اسے یاد رکھے گی صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ یہ صرف ایک سلطان کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور انصاف کی کہانی ہے۔ یوسف بن ایوب کے والد ایک فوجی کمانڈر تھے، بچپن سے ہی انہوں نے جنگوں کا ماحول دیکھا، مگر ان کا مزاج مختلف تھا، دل میں عجیب سی نرمی تھی، انہیں علم سے محبت تھی، قرآن سے گہرا لگاؤ تھا، اور دین کی سمجھ بھی گہری تھی۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ بچہ ایک دن یروشلم کا فاتح بنے گا۔ جوانی کے دور میں صلاح الدین کسی سلطان کے بیٹے نہیں تھے، وہ اصل میں ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے چچا شیرکوا ایک بڑے کمانڈر تھے جو نور الدین زنگی کی فوج میں تھے۔ اس وقت شام اور مصر کے سیاسی حالات بہت نازک تھے، کروسیڈرز کوشش کر رہے تھے کہ مصر پر بھی قبضہ کر لیں۔ Having consolidated power in Syria, the unified Crusader forces began the long, brutal march south, determined to take Egypt. اسی لیے نور الدین زنگی نے اپنے کمانڈر شیرکوا کو مصر بھیجا۔ صلاح الدین بھی ان کے ساتھ گئے۔ کئی جنگوں اور سیاسی مہمات کے بعد 1159 میں شیرکوا کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال تھا، مصر کا نیا وزیر کون بنے گا؟ سب کی نظر ایک جوان سپاہی پر جا کر رکی، وہ تھا صلاح الدین۔ اس وقت وہ صرف 31 سال کے تھے، مگر ان کی ایمانداری، دین سے لگاؤ اور قیادت نے سب کو متاثر کر دیا۔ انہیں مصر کا وزیر اور فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ یہاں سے ان کا اصل مشن شروع ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے مصر، شام، حلب اور دیگر مسلم علاقوں کو ایک حکومت کے نیچے جوڑنا شروع کیا۔ ان کا مقصد صرف حکومت بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا مسلم امہ کو ایک کرنا۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک مسلم ملک ایک نہیں ہوں گے، یروشلم کو آزاد کرنا ممکن نہیں۔ 1180 کے دور تک مسلم طاقت مضبوط ہو چکی تھی، مگر صلیبی ریاستوں کے کچھ حکمران صلح توڑنے لگے۔ ان میں سب سے بدنام نام تھا رینالڈ آف شاتیوں۔ اس نے بار بار مسلم قافلوں پر حملہ کیا، تاجروں کو لوٹ لیا، اور حتیٰ کہ حج پر جانے والے قافلوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ صلح کے خلاف تھا،
مگر جب صلاح الدین نے اسے وعدہ یاد دلایا تو اس نے مذاق اڑایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہاں تک دھمکی دی کہ وہ مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کرے گا۔ یہ خبر پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی۔ اب یہ صرف سیاست کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ دین اور حرمت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ صلاح الدین نے تمام مسلم حکمرانوں کو پیغام بھیجا، امت کو ایک ہونے کی ضرورت تھی۔ فوج جمع ہونے لگی، سپاہی ہر طرف سے آنے لگے۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا، اب صلیبی ریاستوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جنگ حطوین، تاریخ کا ایک فیصلہ کن دن۔ صلیبی فوج اور مسلم فوج آمنے سامنے تھی۔ مقام تھا جنگ حطوین۔ صلیبی فوج بھاری زرہ اور ہتھیاروں کے ساتھ نکلی، مگر صلاح الدین نے جنگ کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور حکمت عملی سے لڑا۔ انہوں نے دشمن کو پانی کے ذرائع سے دور کر دیا۔ گرمی سخت تھی، پیاس بڑھ رہی تھی۔ مسلم فوج نے آس پاس کی جھاڑیوں اور گھاس کو آگ لگا دی۔ دھواں اور گرمی نے صلیبی فوج کو کمزور کر دیا۔ تھکن، پیاس اور گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ پھر صلاح الدین نے اپنی فوج کو اشارہ دیا۔ مسلم لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ گھنٹوں تک جنگ چلتی رہی۔ آخرکار صلیبی فوج ٹوٹ گئی۔ ان کا بادشاہ گائف لوسگنان قید ہو گیا۔ یہ جیت صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ یروشلم کی طرف کھلتا ہوا دروازہ تھا۔ جنگ حطوین کے بعد مسلم فوج سیدھا یروشلم کی طرف بڑھی۔ شہر کو گھیر لیا گیا۔ اندر صلیبی کمانڈر بیلیان آف ایبلین تھا۔ اس نے چند دن مقابلہ کیا، مگر اسے سمجھ آ گیا شہر بچانا مشکل ہے۔ پھر اس نے صلاح الدین سے بات چیت کی۔ آخرکار ایک معاہدہ ہوا، شہر امن کے ساتھ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 2 اکتوبر 1187 صبح کا وقت تھا۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ مگر جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں مثال بن گیا۔ نہ کوئی قتل عام ہوا، نہ کوئی انتقام لیا گیا، لوگوں کو امان دی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ صلاح الدین کے بھائی العد الاول نے ہزاروں غریب قیدیوں کا فدیہ خود ادا کیا۔ پھر صلاح الدین سیدھا مسجد اقصی کی طرف گئے۔ مسجد کو صاف کیا گیا۔ جو جگہ کبھی گھوڑوں کا استبل بن چکی تھی اسے دوبارہ پاک کیا گیا۔ صلیبی نشانات ہٹا دیے گئے اور پھر وہ لمحہ آیا۔ تقریباً 90 سال بعد اذان کی آواز پھر سے مسجد اقصی میں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ رو رہے تھے، لوگ سجدوں میں گر رہے تھے، اور صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہ جیت صرف ایک شہر کی نہیں تھی، یہ انصاف اور رحمت کی جیت تھی۔ اس دور میں اللہ نے ایک رہنما اٹھایا جسے دنیا نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا۔ آج پھر دنیا بدل رہی ہے، ظلم پھر سے بڑھ رہا ہے، اور ہر دل یہ سوال کرتا ہے، کیا پھر کوئی صلاح الدین آئے گا، یا یہ وہی دور ہے جس کا ذکر روایات میں ملتا ہے؟ امام مہدی کا ظہور۔ جواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ایک بات یقین سے کہہ سکتے ہیں، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سکون اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔